بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا وصال مبارک پیر کے دن ہوا۔ اس سلسلے میں کئی احادیث اور روایات وارد ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سئل عن صوم یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ کو نبوت عطا کی گئی یا مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وانزل علیہ یوم الاثنین ومات یوم الاثنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور آپ پر وحی کا نزول بھی اسی دن شروع ہوا اور آپ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ بعض حضرات نے مذکورہ روایت میں ایک راوی ابن لہیہ کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن چونکہ اس روایت کے مضمون کی تائید دیگر صحیح روایات سے ہوتی ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اس لیے ہمارے نزدیک مذکورہ روایت کا حسن درجے میں داخل ہو کر معتبر ہونا راجح ہے۔ اور جمہور اہل علم حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں اس سال واقع ہوئی جس سال ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی کوشش کی تھی، اور اس کو عربی میں عام الفیل کہا جاتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فنحن للدان، میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تو ہم عمر کے لحاظ سے جڑواں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سند سے حضرت قیس بن مخرمہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل فنحن للدان، یعنی مولدا واحدہ، میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تو ہم عمر کے لحاظ سے جڑواں ہیں، یعنی ہماری پیدائش ایک ہی سال کی ہے۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رحمہ اللہ سے ایک لمبی حدیث میں مروی ہے کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ امام نووی رحمہ اللہ کا حوالہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ واتفقوا انہ ولد یوم الاثنین فی شہر ربیع الاول وتوفی یوم الاثنین من شہر ربیع الاول۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی۔ مذکورہ احادیث و روایات اور عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وفات مبارکہ پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ مکمل باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ معتبر احادیث اور روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا پیر کے دن اور ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہونا ثابت ہے، جس میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔